کوئی یہاں صدا نہیں رہا، چلے گئے۔ بڑے بڑے زور والے آئے، وہ بھی چلے گئے۔ طاقتور پہلوان آئے، وہ بھی چلے گئے۔ بڑے بادشاہ حکمران آئے، وہ بھی چلے گئے۔ بڑی عزتوں والے آئے، وہ بھی چلے گئے۔ عزت اچھالنے والے آئے، وہ بھی چلے گئے۔ حاکم آئے، محکوم آئے، سب چلے گئے۔ ظالم آئے، مظلوم آئے، سب چلے گئے۔ یہ دنیا گزرگاہ ہے، رہائش کا نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑی بات تو ہو نہیں سکتی کہ اللہ رب العزت نے جس ذات کے لیے ساری کائنات بنائی، وقت آیا تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ آج ہم یہاں ایک سوگوار ماحول کی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے مخدوم و محترم کے مزار انوار پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ زندگی گزار گئے، بھرپور طریقے سے گزار گئے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے سناتے گزار گئے۔ اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، صحابہ کرام کی صحابیت، اولیاء کرام کی بزرگی، ان سب کا دفاع کرتے ہوئے وہ دنیا سے چلے گئے۔ اچھی بھرپور زندگی گزار گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور ان کے مزار پر انوار پر تجلیات کی بارش نازل فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ ان کو سوال پوچھا تو آپ نے فرمایا، جس مومن کے لیے 4 آدمی گواہی دے دیں کہ یہ اچھا تھا، اللہ اس کے عملوں کو نہیں دیکھ کر اس کو جنت عطا فرمائے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ 4 بھی نہ ہوں تو؟ بھائی پوری زندگی دنیا میں 4 بھی نہیں، تو میں جس کو 3 کہتے ہیں اچھا آدمی تھا، اللہ اس کو بھی جنت عمل نہیں دیکھتا۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ 3 بھی نہ ہو، فرمایا 2، جس کے بارے میں 2 کہتے ہیں۔ اتنی بڑی دنیا میں 2 آدمی کا دل اچھا آدمی تھا، اللہ اس کے عمل نہیں دیکھتا، جنت دیتا۔ کہتے ہیں ہم شرم سے خاموش ہو گئے، ایک کا پوچھا نہیں، ورنہ شاید اللہ کے نبی ایک پہ بھی کہہ دیتے۔ اب مجھے یہاں بتائیں کہ حضرت کو اچھا اچھا کون کہتا تھا؟ ماشاء اللہ، جزاک اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے، ملک الموت آتا ہے، اور مومن کے پاس حسین صورت میں اتنی خوبصورت شکل میں آتا ہے کہ مومن کا ویسے ہی قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ وہ آ کے کہتا کیا ہے؟ سب سے پہلا جملہ ملک الموت یہ کہتا ہے، السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ وہ اللہ کے یار، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، تجھ پہ سلام۔ اس پر ساری دنیا قربان کر دی جائے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کہ ملک الموت کہتا ہے، وہ اللہ کے یار، تجھ پر سلام۔ پھر اگلا جملہ ہے، وہ جو ملک الموت کہتا ہے، اس پر کل کائنات فدا کر دی جائے، پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ ملک الموت کہتا ہے، اللہ یکرہ السلام۔
تو نیلی چھت میں اللہ بھی تجھے سلام فرما دے. ایک مومن بھی اس سے بڑا اعزاز کیا. بالکل موت تو پہلے اپنا سلام کہتا ہے, خوف پریشانی دور کرتا ہے. پھر کہتا ہے اللہ تجھے سلام فرماتا ہے. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جب جاتا ہے تو اس کے پیچھے عزیز و قارب تعلق والے آ جاتے ہیں. اس وقت ابا, اماں, خالو, خالہ, ماموں آ جاتے ہیں, چاچا تایا سب آتے, دادا دادی آتے. وہ دیکھ کے جب اپنے دیکھے گا تو گھبراہٹ ساری ختم ہو جاتی ہے کہ میرے ابا بھی ہے, میری اماں بھی ہے, میرا فلاں بھی ہے, فلاں بھی ہے. اب اور کیجیے جب ہمارے حضرت مخدوم و محترم دنیا سے گئے ہوں گے تو حضرت فقیہ اثر نہیں آئے کہ والدہ مائدہ نہیں آئے ہوتے, ان کے دادا دادی چاچا ماموں وہ آئے نہیں ہوں گے اور کہتے ہوں گے او بیٹا سعید تم تو دنیا کی بازی جیت کے آ گئے. کس پیار سے ان کو گلے لگایا ہوگا. پھر یہی نہیں, وہ بھی آتے ہیں کہ جن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, جن کے ساتھ نسبت ہوتی ہے, جن کے ساتھ وفاداری کرتا ہے, وہ بھی آتی ہے. کیا انہوں نے ساری زندگی حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفاداری نہیں کی؟ سرکار کا دفاع نہیں کرتے رہے, سرکار کی ایک عظمت پر گھنٹوں گھنٹوں نہیں بولتے رہے. تو کیا سرکار نہیں کہتے ہوں گے کہ یہ میرا امتی گیا ہے, لاڈلا امتی گیا ہے, اس کے اگلے جہاں کے لیے آ رہا ہے, آؤ. تو پھر صدیق و فاروق نہیں ہوں گے کہ جن کا دفاع کرتے رہے, آخری دن میں ان کا دفاع بہت زیادہ کر رہے تھے, تو وہ نہیں گئے ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے ابو بکر عمر دیکھو آج میرا امتی زندگی کی بازی جیت کے آتا, میرا امتی آ رہا ہے میرا نام لینے والا. انہوں نے اللہ کا دفاع کیا, اس کی عظمت کا دفاع کیا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا دفاع کیا, صحابہ کرام اہل بیت کی عظمت کا دفاع کیا, اولیاء کرام کی عظمت کا دفاع کیا, بزرگان دین کی عظمت کا دفاع کیا. داد علی حجویری کے خلاف کوئی زبان کھولے سید سے سب سے غوث جیلانی کے بارے میں کوئی بات کرے سید سے سب سے پہلے, کوئی صدیق و فاروق کے بارے میں بات کرے سید سے سب سے آگے. تو کیا سارے نہیں آئے ہوں گے؟ بتائیے. کہتے ہیں جانے والے اس طرح زندگی گزار کے جا, پچھلے تو رو رہے ہو تو ہنستا ہوا جا. وہ جب سرکار کے چہرے انور کو دیکھا ہوگا, صدیق و فاروق کو دیکھا ہوگا, انبیاء کرام کو دیکھا ہوگا, صحابہ کرام اہل بیت اطہار کو دیکھا ہوگا, بزرگان دین کو دیکھا ہوگا, اس وقت کیا عالم ہوگا. ادھر ہماری تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے, ادھر وہ مسکراتے ہوئے سرکار کے قدموں سے لپٹ گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبیوں کے وارث ہیں. علماء نبیوں کے وارث کون ہوتا ہے؟ میں اپنے ابا حضور کا وارث ہوں, قاری صاحب اپنے ابا حضور کے وارث ہیں, وہ جن کے ساتھ رشتہ داری ہوتی ہے اس کے وارث ہوتے ہیں. بیٹا وارث ہوتا ہے, بیٹا وارث ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. اور اب دنیا میں نبیوں کے بیٹے دیکھنا ہو تو علماء کو دیکھنا. تو یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. وہ مال و دولت کی وراثت نہیں دیتے, وہ علم کی وراثت دیتے ہیں. جہاں بھی کوئی موقع آیا یہ شیر کی طرح للکارتے ہوئے چلے گئے. اللہ رب العزت سینہ غافر دیا تھا, ذہن رسا عطا فرمایا تھا. کوئی بات کرتا اس کی منہ پہ بات ہوتی, ان کی ذہن میں جواب پہلے آ جاتا تھا. یہ خدا داد صلاحیت تھی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. علماء کی فہرست میں ایک نمایاں نام ہے
گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ میں، انبیاء کے ورثہ میں ایک نمایاں نام ہے۔ پھر فرشتے جان نکالتے ہیں، کبھی ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے تکلیف ہو رہی ہے، وہ مومن کو تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ وہ کہتے ہیں ایسے مومن کی روح نکلتی ہے جیسے بڑے مشکیز کو کھولا جائے تو پانی کا قطرہ باہر آ جاتا ہے۔ فرشتے اسے لیتے ہیں، اس روح کو فرشتے لیتے ہیں، مومن کی روح بڑی آرام سے نکلتی ہے، فرشتے لیتے ہیں، پکڑتے ہیں، کہتے ہیں واہ واہ کتنی اعلیٰ خوشبو ہے، اللہ اکبر، واہ واہ کتنی اعلیٰ خوشبو آ رہی ہے۔ جنت کا کفن لپیٹا جاتا ہے، جنت کا لباس پہنا جاتا ہے، حدیث پاک میں جنت کی خوشبو لپیٹ جاتی ہے، اس روح میں جنت کی خوشبو لپیٹ جاتی ہے۔ ادھر گھر والے بھی رو رہے ہیں، وہ یہ کیا ہو گیا، ادھر فرشتے اس کو خوشبو لگا رہے ہیں، خوشبو لگاتے ہی اس روح کو فرشتے پکڑتے ہیں، ملک الموت آتا ہے، فرشتے جلدی جلدی لے لیتے ہیں، پکڑ کے ان کو بیٹا خوشبو لگائی، کپڑے پہنا کے اوپر لے جا رہے ہیں۔ اوپر لے جاتے ہی رستے والے فرشتے کہتے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ پھر اس وقت دنیا میں جو اچھے نام تھے اس نام سے تعارف کرتے ہیں، وہ لے جانے والے فرشتے ملک الموت کے فرشتے تعارف کرتے ہیں اچھے نام سے۔ وہ فرشتے پوچھا ہوگا کون آیا ہے، کہہ رہے میری شیخ القرآن ہے، مفسر قرآن ہے، شیر اہل سنت آئے، یہ تو اللہ کا شیر آیا ہے، اللہ کے محبوب کا پیارا آیا ہے۔ کس نے آپ کیا کیا نام لیتے ہوں گے، ایک نام توڑا پتہ نہیں صحیح نسب تیری مدد کرتے کہتے یہ اللہ رسول اور اولیاء کرام کے مدد یافتہ آیا ہے۔ وہ فرشتے کہتے اسے لے جاتے، فرشتے لے جا کر پہلے آسمان پہ پہنچتے، پہلے آسمان پہ ابھی گھر والے رو رہے ہیں، ابھی وہ فیصلہ ہی نہیں کر رہے کہ اس کا کفن دفن کا بھی سوچا کہ رو رہے ہیں، پہلے آسمان پہ چلے جاتے ہیں، پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے قطاریں بنا لو، فرشتے قطاریں بنا لیتے اور اللہ کے حکم سے ان کی نماز جنازہ اور پہلے آسمان پہ ادا کر دی جاتی ہے۔ بتائیے اس مومن کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہوگا، آج پہلے آسمان پر اس کی نماز جنازہ ادا کر، اس کے بعد دوسرے آسمان پہ پہنچ گیا، پھر یہی مان کرے کیا فرمانا، فرشتوں لائنوں میں ہو جاؤ، فرشتہ لائنوں میں آ جاتے ہیں، اللہ کا حکم سے ایک فرشتہ آگے آتا ہے، وہاں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، پوچھتے ہیں یہ کون ہے، پھر اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، یہ شیخ القرآن ہے، یہ مناظر اسلام ہے، یہ اہل سنت کا شعر ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں، یہ آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر آتے ہیں، رکھتے فرماتا ہے فرشتوں قطاریں بنا لو، قطاریں بنے، ساتوں کے ساتوں آسمانوں پر فرشتے اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ یہ مومن کی شان ہے، دعا کرو اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر، مومن جنت بن کے جائے پھر کوئی فکر نہیں ہے، وہ مومن ہوئے دنیا سے چل گئے کوئی فکر نہیں ہے، اور اگر مومن نہیں ہے تو کوئی خیر نہیں ہے، خیر اسے بھی ہے جو مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں چاہتا ہے۔ پھر فرشتے اس روح کو اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے، جنتی لباس پہنایا، جنتی خوشبو لگائی، وہ اللہ کی بارگاہ میں رہتے۔ اب اللہ کی زیارت ایسے پھر روح کرتی ہے اس سجدے میں چلی جاتی۔ میں آپ کو کسی کا نہیں سنا رہا، حدیث سنا رہا، سرکار کا فرمان سنا رہا، روح چلی جاتی ہے، سجدہ کرتی ہے، اللہ فرماتا ہو میرے بندے سر اٹھا لے، بندے میرے سر اٹھا لے، اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے راضی ہو گیا، واپس لے جاؤ اسے، واپس لے جاؤ۔ پھر فرشتے اسے واپس لائے، اتنی دیر میں گھر والے کو اس طرح کفن دفن دیں گے، رو رو کے اب جنازہ تیار ہو رہا ہوتا، روح آ جاتی ہے، دیکھتی ہے آگے کون رو رہا ہے کون نہیں رو رہا،
کس کے دل میں غم ہے کہ جھوٹی بات کر رہا ہے. روح دیکھتی ہے. نماز جنازہ ادا کر دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جنازے میں 100 آدمی ہو جائے میت چاہے جیسی بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے. سبحان اللہ. بتائیے ذرا 2 بگاڑ میں 100 آدمی تھا. اتنے 100 یار گن کے ایسے بھرا ہوا تھا کہ جنازہ پڑھانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی. وہی ایمبولینس کے ساتھ ہی دھکا دے کے ساتھ میں ٹھنڈا تو نہیں اللہ اکبر کہہ دیا. کوئی جگہ نہیں تھی. بھرا ہوا تھا پر جگہ دونوں نیس سے بھرا ہوا تھا. بڑے بڑے علماء مشائخ اس میں ایسے جکڑے ہوئے تھے. بہرحال جنازہ سرکار نے فرمایا 40 آدمی 100 نہیں تو 40 سے اور 3 صفحے صحیح. بزرگان کے صحابہ کرام ایسے کرتے تھے جس جنازے میں آدمی کم ہوتے ہیں 15 آدمی ہیں کہیں جا رہے ہیں ایک فوت ہو گیا باقی رہ گئے 14. پھر ایسے کرتے ہیں ایک امام بن گیا باقی رہ گئے 13. ایک پہلی صف میں 5 کھڑے کرتے دوسری میں 5 کھڑے کرتے تیسری میں 3 کھڑے کرتے. عرض کرتے یا اللہ تیرے نبی نے 3 صفحے کہا تھا تعداد تو نہیں یہ مومن ہے. وہاں سے پھر مومن کو لے جانے لگتے ہیں قبرستان کی طرف جہاں اس کو رکھنا ہے قبر کی طرف. تو وہ پھر مومن کہتا ہو جلدی لے چلو جلدی لے چلو جلدی لے چلو جلدی لے چلو. انسان اور جن نہیں سنتے باقی سارا جہان سن رہا ہوتا ہے. مومن کہتا ہو جلدی لے چلو جلدی لے چلو. اب وہاں قبر میں پہنچتے قبر میں اتار دیا جاتا ہے. اللہ بے نیاز ہے. یہاں جتنا پہلے ہوا نا سارا منظر نکالا جسم سے نکالا ایک آسمان پہ دوسرے پہ جنازہ تیسرے پہ جنازہ چوتھے پہ ساتھ میں اللہ کا دیدار بھی ہوا. وہاں سے ہٹے میں راضی ہوں سے واپس لے جاؤ واپس لے. اب جنازہ جو ادا کیا گیا قبر پہنچتے جیسے ہی کبھی رکھ کر اب سب بلا دیں کچھ یاد نہیں کیا بے نیاز ہے جو چاہیے. آگے جب قبر میں جائیں گے مختلف صورتیں نیک اور بد کی طرف. جیسے ہی قبر میں جائیں گے منکر نکیر آنے لگیں گے. سر کی جانوں نماز آگے کھڑی ہو جائے گی. ایک طرف زکوٰۃ آ جائے گی روزہ آ جائے گا صدقہ خیرات آ جائے گا امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ساری چیزیں آ جائیں گی. نہیں ایسے اوپر ایسے آ جائے گا. سر کی جانب فرشتے آنے لگیں گے وہ پاؤں کی جانب سے فرشتے ادھر کہیں گے وہ ادھر والے جو اللہ کی نماز میں کھڑی ہے ادھر پہنچو ادھر روزہ زکوٰۃ نہیں صدقہ و خیرات امر بالمعروف اوپر نہیں. وہ فرشتے سے نڈال ہو کے کہیں گے اور بتا دے من رب ہوگا اور بتا دے تیرا رب کون سا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو نماز کے پابند ہیں ان کو رب سورج ڈوبتا ہوا دکھائے گا. اللہ ان کو رات کو دفن کرے دوپہر کو دفن کرے لیکن سورج ڈوبتا ہوا نظر آئے گا. جیسے ہی سورج نظر آئے گا تو وہ کہیں گے فرشتے کہیں گے من رب ہوگا کہتا ہے میری اثر دی نماز چلی میں نماز دے پڑھ لین دے تھوڑے جواب پھر دے لا. تو فرشتے کہیں گے جو یہاں بھی نمازیں نہیں چھوڑ رہا اسے سوال کرنے کا کیا فائدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں وہ سوالوں کا جواب دے رہا ہوگا. ایک سوال ہوگا دوسرا ہوگا مان ربوں کا ماں دینوں کا ماں کون کا تقول فی حق حاضر رجل. اس ذات کے بارے میں کیا کہتے ہو کیا کہا کرتے تھے. ماں کون کا تقول کیا کہا کرتے تھے. ہمارا تو خیال ہے کہ فرشتے کیا پوچھیں گے وہ تو جس کا کہا کرتے وہ خود ہی کہتے فرشتوں اس سے پوچھتے ساری زندگی تو میری ہی نوکری کرتا رہا ہے میرا ہی نام لیتا رہا ہے میرا ہی ذکر کرتا رہا ہے. اتنا کہنے سے اور ان سے پوچھ رہے کہ یہ کیا پوچھتے مر کے پہنچا ہوں یہاں قبر کشادہ کر دو. کسی کی نبے ہاتھ کسی کی جہاں تک نظر جاتی ہے قبر کشادہ ہو گئی. ادھر سے رب فرمائے گا دیکھو
فرشتے آتی ہیں، کہتے ہیں من ربوں کا رب کون ہے؟ جو سوال کرتا استاد ہوتا ہے نا، استاد، فرشتے استاد، ماں دینوں کا دین کیا ہے؟ فرشتے استاد۔ ماں کون تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ فرشتے استاد۔ جیسے ہی سرکار کو پہچان لیتا ہے کانٹا بدل جاتا ہے، وہ مخدوم خادم ہو جاتا ہے، خادم مخدوم بن جاتا ہے۔ کیسے کہ فرشتے ہیں، سوال کرنے مخدوم ہیں، لیکن جیسے سرکار کو پہچانتا ہے رب فرماتا ہے فرشتوں جنت کی کھڑکی کھول دو۔ اور کھڑکیاں کون کھولتی ہیں؟ خادم کے مخدوم۔ جنت کے غلیچے لے آؤ، جنت کے بستر لے آؤ، جنت کے تکیے لے آؤ، جنت کے مسومے لے آؤ، جنت کی یہ بہاریں لے آؤ۔ تو جو مصطفیٰ کو پہچان لے، اللہ کے نبی کو پہچان لے، قبر میں مخدوم بھی اس کے خادم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے مخدوم و محترم رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، ارب و رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہماری حاضری قبول فرمائے، ان کے مزار پر انوار پر عبداللہ تک رحمت نازل فرمائے۔ یہ جگہ یہاں ہم بیٹھے ہیں، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب یہیں اسٹیج لگا خالی جگہ پہ اس کی افتتاح کی کوشش کی گئی تھی۔ پہلی نیند پہ بھی میں شامل تھا، پھر اجاڑ تھا، کوئی چیز نہیں تھی، یہاں سے بجلی کھمبے گزرتے اس کے اندر سے۔ وہ وقت تھا، آج بہاریں لگی ہوئی ہیں، آباد ہے جگہ۔ اب جس طرح انہوں نے اللہ کے گھر کو آباد کیا، مومنوں کے سینوں کو مصطفیٰ کے عشق سے آباد کیا، اللہ تعالیٰ کی قبریں اور مزار پرور کو بھی آباد فرمائے۔